اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ, آؤ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایک امت بنا کے گئے ہیں, سارے کے سارے واحد امت بن جاؤ. پھر دیکھو دنیا کے اندر حکمرانی کیسے آئے گی. اللہ اکبر. عدل عمر والا مانگتے ہو, صداقت صدیق والی مانگتے ہو, سخاوت عثمان والی مانگتے ہو, شجاعت علی والی مانگتے ہو, گھرانہ اہل بیت والا مانگتے ہو, قرآن سنانا حسین والا مانگتے ہو, لیکن میرے عزیزوں اپنے اندر کے ضمیر کو زندہ نہیں کرتے, اپنے اندر کے ضمیر کو زندہ نہیں کرتے. ضمیر اندر کا مردار ہوا پڑا ہے. ابھی دیکھ لینا اللہ کی قسم, کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں قرآن کے لیے حسین گردن کٹاتا نظر آئے گا, صدیق گھر سے بے گھر نظر آئے گا, عثمان غنی 40 دن کا پیاسا نظر آئے گا, شانوں والا عمر مسجد نبوی کے مصلی پر تڑپتا ہوا نظر آئے گا, سمیہ 70 سال کی بڑھیا ابو جہل کا برچہ شرمگاہ پہ کھاتی نظر آئے گی, حضرت زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑواتی نظر آئے گی, خباب سولی پہ چڑھتا نظر آئے گا, بلال کے جسم پر بھاری چٹان تمہیں نظر آئے گی. رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی, انہوں نے مال کی پرواہ نہ کی, سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا. نام ان کا لیتے ہو, زمانہ ان کا مانگتے ہو, انصاف ان کا مانگتے ہو, صداقت ان کی مانگتے ہو, بہادری ان کی مانگتے ہو, تم بھی تو کچھ کرو گے کہ نہیں. آج 500 روپے کے لیے ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں, جنت کے وعدے کرنا پڑتے ہیں, اللہ رسول کا واسطہ دینا پڑتا ہے. میں کہاں سے عثمان لے کے آؤں. غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا, دائیں طرف سے عثمان غنی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا, میرے نبی نے پھر درمیان کی طرف چہرہ کیا, حضور نے اعلان کیا, شانوں والا عثمان وہاں سے کھڑا ہو کے سامنے آ گیا, میرے نبی نے بائیں طرف منہ کر کے اعلان کیا, شانوں والے عثمان سامنے سے کھڑے ہو کے بائیں طرف آ گئے. پھر نبی علیہ السلام کی جھولی میں جو کچھ ہو سکا ڈال دیا. چوتھی مرتبہ میرے نبی نے اعلان کیا, پھر عثمان کھڑے ہو گئے, بزبان نبوت اعلان ہوا, عثمان بیٹھ جا, کسی اور کو بھی موقع دے دے. عرض کرنے لگے کملی والے اللہ سے دعا کر دے, مجھے اور مال کی ضرورت کوئی نہیں, اور مال کی حاجت کوئی نہیں. شانوں والے عثمان کا پیغام پروردگار عالم تک پہنچا دیا گیا. یا اللہ میرا عثمان کہہ رہے ہیں اور مال نہ دے, حاجت کوئی نہیں. جواب آیا میرے عثمان سے کہو جو میرے سے سودا کیا وہ ختم کر دے. عثمان تو نے اللہ سے کیا سودا کیا؟ کہ میں نہیں جانتا, اللہ بہتر جانتا ہے. شانوں والا نبی اللہ سے عرض کرنے لگے عثمان تو نہیں جانتا کیا سودا ہے. جواب آیا جبرائیل جلدی جا کے کہہ دے, میرے نبی کو کہہ کے اعلان کر دے, عثمان کو پیغام بھیج دے, تو مجھے دینا بند کر دے, میں تجھے دینا بند کر دوں گا. دنیا 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 کب تک کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ سکندر اعظم دنیا سے گیا, کیا تم نے ان کے ہاتھ خالی نہ دیکھے؟ دیندار دنیا سے گئے, خالی ہاتھ لے کے گئے. دنیا دار دنیا سے چلے گئے, خالی ہاتھ لے کے چلے گئے. بڑے بڑے وزیر گئے, خالی ہاتھ لے کے چلے گئے. بڑے بڑے مشیر گئے, خالی ہاتھ لے کے چلے گئے. محتمی مدرسہ ساتھ لے کے نہ گیا. میرے عزیزوں کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں لے کے جاتا سوائے 2 چادروں کے. اللہ کرے قبر کے اندر یہ چادریں کالی نہ پڑے, اللہ کرے قبر کے اندر یہ چادریں سفید رہے. جیسے چادر کا رنگ سفید ہے, اللہ کرے قبر کے اندر چہرے کا رنگ بھی ویسا سفید رہے. اللہ کرے قبر کے امتحانوں میں کامیابی نصیب ہو جائے, قبر کے سوالوں کا جواب آ جائے. مولوی صاحب دعا فرما دو نصیب اچھا ہو جائے, مولوی صاحب دعا فرما دو بیٹا باہر چلا جائے, مولوی صاحب دعا فرما دو چیئرمینی کا الیکشن جیت جاؤ, مولوی صاحب دعا فرما دو یہ میرا کام بن جائے. اللہ پاک کی قسم 27 سالہ خطابت کے دور میں آج تک پرچی نہیں آئی. مولوی صاحب دعا کرو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے.
کہاں سے لاؤں میں؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے آیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن لے کے آیا، ابو دحدہ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے کون ہے مجھے قرضہ دے، میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، کملی والے اللہ بھی قرضہ مانگتا ہے، ہاں میرا رب کب قرضہ مانگتا ہے، لیکن وہ حاجتوں سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اللہ قرضہ مانگتا ہے۔ کملی والے قرضہ اللہ مانگتا ہے جی، کہ پھر اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور عرض کرنے لگے، کملی والے اگر اللہ قرضہ مانگتا ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں۔ ابو دحدہ کیا دے گا؟ 600 کھجوروں کے درخت کا میرا باغ ہے، سارے کا سارا میں آپ کو گواہ بنا کے قرضہ دے رہا ہوں۔ حضور نے قبول فرمایا، دعا دی، مال کی پرواہ نہ کی۔ آج 500 روپے دیتے سوچو گے موبائل کے اندر بیلنس کہاں سے آئے گا، سبزی کہاں سے آئے گی، عزیزو رکشے کا کرایہ کہاں سے آئے گا، دوست یار کو چائے بسکٹ کہاں سے کھلاؤں گا۔ وہ دیکھو ابو دحدہ چائے پانی کی پرواہ نہیں، دودھ لسی کی پرواہ نہیں، کپڑے لتے کی پرواہ نہیں، اللہ اکبر 600 کھجوروں کے درخت کا باغ دیا اور اپنے گھر کے دروازے پر، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اسی باغ میں بچے رہتے تھے، اسی باغ میں مویشی بنتے تھے، اسی باغ میں گھر کا سامان پڑا تھا، اسی باغ میں گھر والی تھی۔ ابو دحدہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے ام دحدہ، جی یہ کیا بات ہے ابو دحدہ، جلدی آ جا، گھر سے باہر آ جا۔ کہنے لگی، اللہ والے آج سے پہلے تو کبھی گھر سے نہ نکالا، تو گھر میں آیا کرتا تھا، آج باہر کھڑا ہو کے مجھے کہہ رہا ہے گھر سے واپس آ جا، باہر نکلا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، تجھے کیا پتا 600 درختوں کا باغ میں اللہ کو قرضہ دے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر دیکھتے، تھوڑی دیر کے اندر کیا دیکھا، ام دحدہ نے بچوں کو انگلی پکڑ رکھی ہے، کچھ کو گود میں اٹھا رکھا ہے، گھر کا سامان اپنے سر پہ لائی، بھی خاوند سے شکوہ نہ کیا، شوہر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، کہنے لگی میں نے عقل مند شوہر سے شادی کی ہے، ابو دحدہ مجھے نصیبے پہ ناز ہے، اللہ نے مجھے سخی کی گھر والی بنا دیا۔ ابو دحدہ تو نے یہ سودا کس وجہ سے کیا کہ دنیا کا باغ دے کے جنت کے کروڑوں باغ لے لیے؟ گھر والی کہنے لگی، کتنا خوش نصیب آدمی ہے، دنیا دے کے تو نے آخرت کا سودا کر لیا۔ اللہ غنی۔ آج دوستو باتیں ہیں توکل کی، میں کہاں سے لاؤں شجاع، مائک بڑا عجیب سا نا، ان کو میری سمجھنا کوئی چکر نہیں چل رہا، آ رہی ہے سمجھ بابو؟ تم نے تو کہنا ہی مجبوری میں آ رہی ہے۔ حضرت شجاع کربانی رہاؤ، تمہیں توکل کی بات بتاؤ، کپڑا گھر میں موجود ہو یہ توکل نہیں ہوتا، روٹی اگلے دل کی گھر میں موجود ہو یہ توکل نہیں ہوتا، 8 دن کا کھانا بخل باکس فریج کے اندر پڑا رہتا ہے۔ بابا جی ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی قسم دوپہر کے وقت کھانے والے سارے کھا کے چلے جایا کرتے تھے، 5-6 روٹیاں گھر میں پھر بھی پڑی رہتی تھی، کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا تھا، کوئی فقیر بھوکا نہیں جاتا تھا، کوئی قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں جاتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو آج اپنوں کو روٹی نہیں ملتی، کہاں سے لاؤں؟ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ، شاہ کرمان نے حضرت شجاع کے تقوی کو دیکھ کے کہہ دیا، تیری صاحبزادی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے دین پہ مرنے والا، دنیا پہ مرنے والا نہیں تھا۔ شاہ وقت سے 3 دن کی مہلت مانگی، 3 دن کی مجھے مہلت دے دے، پھر بچی کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ والا پھر مسجد کے اندر چکر لگانا شروع کرتا ہے۔ ایک دن مسجد میں گیا، کسی اللہ والے کو دیکھ کے بچی کا ہاتھ دے دوں گا، آج تم رشتہ تلاش کرتے ہو ذمہ داروں کا، آج رشتہ تلاش کرتے ہو مل اونر کا، آج رشتہ تلاش کرتے ہو زمینوں والے کا، وہ کہاں سے لاؤں؟ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ جو نمازی لڑکا تلاش کر رہا ہے، جو دیندار لڑکا تلاش کر رہا ہے، تیسرے دن دیکھا ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، قریب چلے
گئے، سلام پھیرا، کہا بیٹے کون ہے؟ کہا اماں ابا کوئی نہیں۔ بیٹے کون ہے؟ کہا مال والا کوئی نہیں۔ مکان کہاں؟ کہا اللہ کی زمین ہے۔ اللہ اکبر، تیرے کپڑے لتے کہاں؟ کہا یہ پہن رکھا ہے، دوسرے کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ والے فرمانے لگے میری جوان بیٹی خوبرو گھر میں موجود ہے، اگر چاہے تو میں اس سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ والے میرے گھر کے اندر اپنے لیے کچھ نہیں، اس کا التزام کہاں سے کروں گا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اپنے کھانے کو کچھ نہیں، اس کا انتظام۔ فما رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، نصیب آسمان پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ نکاح کی تقریب ہوئی، بیٹی کی رخصتی ہوئی، دولہا کے گھر پہنچ گئی۔ سنو، رات کا وقت تھا، پتہ تھا شام کی روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ اس نوجوان نے ایک روٹی کا ٹکڑا اور پیالے کے اندر آدھا پیالہ پانی کا لڑکی کے آگے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا تیرے باپ سے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ کہ پھر یہ کیا؟ کہ کل ایک روٹی ملی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لی، اتنی سی بچی اور پانی بچ گیا، میں نے آنے والے کل کے لیے رکھ دی۔ اللہ اکبر، روٹی کو دیکھ کے ہاتھ نہیں ڈالا، کہنے لگی برقع پہنا اور مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ کے آ۔ وہ کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا تو وہاں شکوا کرے گی، میں نے تیرے باپ سے پہلے عرض کر دیا تھا میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں، میرے باپ نے جب میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، تم نے بیٹیوں کو دعائیں دینا چھوڑ دی اور ان کو تم نے زحمت بنایا، جوتیاں پڑتی ہیں، دوسرے دن تمہاری بیٹیاں طلاق کا ہار گلے میں لے کے آ جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم میرے پاس وقت نہیں، مہمان بڑے زیادہ ہیں، میں تم نے بیٹی پر سناتا، تم نے بیٹیاں شادی بیاہ میں حالوں میں بیانا شروع کر دی ہیں۔ گھر سے بیٹی جاتی تھی، بہن بھائیوں کا پیار اور دعائیں لے کے جاتی تھی، لیکن اب وہ کیمرہ آگے لگا ہے جس میں ایک غیر محرم تمہاری بیٹی کو کیمرے کے اندر سموتا ہے، پھر طرح طرح کے پوز بناتا ہے، کس کس حصے پہ نگاہ ڈالتا ہے۔ معاف کرنا کیمرے والے، اللہ غنی، شاید تیرے اندر بھی ایک بہن کے پیار کا وہ ایک درد ہو، لیکن اکثریت اس آرٹ سے خالی ہے۔ پھر کمپیوٹر پہ کمپوزنگ کرتے ہیں، اس بچی کے چہرے پر رحمت آئے گی؟ سارے کام غیر شرعی قرآن کا سایہ دے کے سر پہ رخصت کرتے ہو، رحمت آئے گی؟ قرآن رحمت نہیں برساتا، لعنت برساتا ہے کہ میں اس کام کے لیے رہ گیا جب سارے کام انگریزوں والے کیے اور مجھے سایہ دے کے رخصت کر رہے ہو، اس کام کے لیے قرآن نہیں آیا۔ دوستو وہ کہنے لگی تقوی والی تھی، ماں باپ حیا کا زیور ڈالتے تھے، ماں باپ تقوی پرہیزگاری ڈالتے تھے، اب کہاں تقوی رہ گیا؟ وہ کہنے لگی چل مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آ۔ انہوں نے کہا بھی کیوں، بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا میرے ابا نے جب مجھے رخصت کیا تو اس نے کہا تھا ایک متوکل آدمی سے تیری شادی کر رہا ہوں۔ یہ توکل کہاں ہے؟ جس نے کل کے لیے بچا کے رکھا، اسے کل پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کا توکل کہاں ہوگا؟ میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی۔ میں کہاں سے لاؤں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جس کا بیٹا شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا۔ چند دن بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دوسری بیٹی دیتا ہوں نکاح میں۔ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں اپنی بہن کا نکاح نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ آدمی ابھی تک اس کا نفس نہیں مرا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے کیا بات ہوئی؟ کہ کل فجر کی نماز میں کھڑا تھا، لوگ نماز کی نیت باندھ کے قرآن سن رہے تھے، یہ گرمی کی وجہ سے بچنے کے لیے اپنے کرتے کے دامن سے پکا جھر رہا تھا۔ ابا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو اسے گرمی سردی کا احساس ہو، میں اسے بہنوئی بنانا گوارا نہیں کرتا۔ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ دل برداشتہ ہوئے، کرنال پانی پت کے اندر چلے گئے۔ حضرت نعمت علی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، حافظ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح ہوا۔ کہ بیٹی تقوی والی چاہیے؟ فرمایا ہاں تقوی اتنا ہے کہ اس وقت تک ناشتے کو ہاتھ نہیں ڈالتی جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کر لے۔ اس گود کے اندر بو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ آیا، قرآن والا آیا، بیٹا دنیا کے اندر آیا، آتے رونا شروع کر دیا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کرنال کی گلیوں میں نکل گئے، کرنال کی گلیوں میں نکل گئے کہ اللہ والے کو تلاش کر کے لاؤں۔ 3 دن ہو گئے، بیٹا روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔